پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، ایک شعر ہے کہ کسی کو اپنے اعمال کا جواب کیا دیتے، کسی کو اپنے اعمال کا جواب کیا دیتے، سوال سارے ہی غلط تھے، جواب کیا دیتے۔ آج یہی معاملہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران ہوا، جب ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جی آئی جی صاحب کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو چیف منسٹر صاحب نے اس حوالے سے کیا کیا، آئیے یہ منظر خود ہی دیکھ لیتے ہیں۔ شاہ صاحب آئی جی اغوا ہوئے تھے؟ آئی جی صاحب اغوا ہوئے تھے؟ شاہ صاحب آئی جی صاحب اغوا ہوئے تھے؟ ہاں کون؟ دوبارہ جی ناظرین، آپ نے سنا، بڑے واضح صحافی بار بار سوال کر رہے ہیں کہ کیا چیف منسٹر صاحب، شاہ صاحب، آئی جی صاحب اغوا ہوئے تھے؟ آگے سے شاعرانہ وہ خاموشی میں جواب تھا وزیر اعلیٰ کا، کسی کو اپنے اعمال کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے۔ شاید یہی معاملہ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ ہوا، لیکن اس کے بعد جب سوالات اٹھنا شروع ہوئے کہ جناب یہ پیپلز پارٹی کر کیا رہی ہے، سندھ حکومت کر کیا رہی ہے، اور پھر ایک سیریز شروع ہوئی کہ جناب آئی جی صاحب چھٹی پہ، ڈی آئی جی صاحب چھٹی پہ، ایس پی صاحب چھٹی پہ، ڈسٹرکٹ کے ڈی آئی جی سارے، اور ہر ایک میں ایک لفظ بڑا کامن تھا، مین ہینڈل کیا گیا، آئی جی کو ریڈیکیول کیا گیا۔ جتنی چھٹی کی درخواستیں آئیں وہ ایک ہی کانٹینٹ ہے ان تمام اپلیکیشنز کا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اپلیکیشن ڈرافٹ کس نے بنا کے تمام پولیس افسران کو بھیجا جس میں ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے؟ اس سے بڑا سوال بھی یہ ہے کہ آئی جی صاحب اپنی چھٹی کی درخواست میں لکھ کے دے رہے ہیں کہ جی مجھے مین ہینڈل کیا گیا، اور صوبے کا آئی جی ہوتے ہوئے جس کو پاکستان پینل کوڈ، کرمنل پروسیجر کوڈ تمام تر پاورز دیتا ہے کہ جناب اس پہ مقدمہ بنتا ہے مین ہینڈلنگ کا، وہ مقدمہ بھی درج نہیں کروا سکتا اور چھٹی پہ چلا جاتا ہے۔ تو پھر میرا خیال اس حوالے سے جو وزیر اعلیٰ سندھ نے کیا کہ کسی کو اپنے اعمال کا حساب کیا دیتے، سوال سارے ہی غلط تھے، جواب کیا دیتے، تو آئی جی صاحب نے بھی شاید یہی مناسب سمجھا کہ مین ہینڈلنگ کا پرچہ تو میں دے نہیں سکتا، تو چھٹی پہ چلا جاؤں، ساتھ ہی ان کی تمام پولیس فورس نے۔ اور اس سے ایک میسج جو گیا اس کا پھر بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی اور اس میں ذکر کیا کہ جناب یہ تو پوری سندھ پولیس کا موریل ڈاؤن ہو رہا ہے، اس سے کس طرح سے قانون کی یہاں پہ ہم آمد کریں گے، نافذ کریں گے قانون کو۔ اور ساتھ انہوں نے چیف آف دا آرمی سٹاف اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہ آج پورا دن کئی گھنٹے کی کور کمانڈر کانفرنس، میں نے کوشش کی تھی، میں دیکھ لیتا ہوں جواب آیا کہ نہیں ڈی جی آئی ایس پی میجر جنرل بابر افتخار صاحب سے کہ سر بتائی دیں کہ کتنے گھنٹے کی آج پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جواب اس کا بالکل دیا ہے کہ چند گھنٹے پہ محیط یہ پریس کور کمانڈر کانفرنس تھی جس میں کافی سارے موضوعات جو کہ پریس ریلیز میں آ گئے ہیں اس میں ذکر اس کا کیا گیا ہے کہ ریجنل سیکیورٹی اور یہ، لیکن جب بلاول بھٹو نے یہ چیف آف دا آرمی سٹاف سے ڈیمانڈ کی اس کی تحقیقات ہوں تو آئی ایس پی آر نے بتایا کہ تحقیقات آرمی چیف نے آرڈر کر دی ہے کور کمانڈر کو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کیا ڈیمانڈ کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کا ایچ ایس او سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ڈی آئی جیز تک سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے ہمارا آئی جی کے گھر کا صبح سویرے 2 بجے کے بعد گھیراؤ کیا تھا، کون تھے وہ 2 لوگ جو آئی جی کے گھر میں گئے اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا صبح 4 بجے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو، وہ کس طریقے سے اس صوبے میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ جس نے بھی ان کو یہ ایڈوائس دیا کہ ایسے کام ہو، یہ غلط ایڈوائس ہے جو ان کے ادارہ کا انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کو ڈیمیج کرتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا اور چیف آف دا آرمی سٹاف نے فوراً احکامات جو خبریں آئیں آئی ایس پی آر نے بتایا کہ جاری کیے ہیں کہ کور کمانڈر کراچی اس معاملے کی تحقیقات کریں اور جلد سے جلد رپورٹ دیں۔ اب فوجی معاملات میں جلد سے جلد رپورٹ تو اتنی جلدی بھی ہو سکتی ہے کہ کور کمانڈر صاحب نے
فون کر کے سیکٹر کمانڈر کتنے ہوں گے؟ سیکٹر کمانڈر جو فوج کے، کیونکہ کل تک تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سیکٹر کمانڈر وہ پرانے جو یونٹ انچارج ہوتے تھے اور متحدہ کے ہوتے تھے جن کو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ختم کیا تھا، کوئی لنڈا، کوئی ٹنڈا، کوئی لنگڑا، کوئی بھولا اور پتہ نہیں کون کون سے اس طرح کے نام ہوتے تھے. کل تک تو یہ واضح ہی نہیں تھا کہ کیا ہے، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ والے کہاں سے آگے کہ اس طرح کی حرکتیں شروع ہو گئیں اور یہ سیکٹر کمانڈرز نے آئی جی صاحب کو بھی اٹھا لیا، مبینہ طور پہ اغوا کر لیا. لیکن آج جب بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی تو پتہ لگا اور چیف آف آرمی سٹاف نے ایکشن اس پہ لیا کہ یہ تو معاملہ کچھ اور ہے. یہاں پہ سوالات پھر بہت سارے اور اٹھ جاتے ہیں. اس پہ بلاول بھٹو نے ایک اور سوال بھی اٹھایا کہ 4 بجے یہ کون سا نیشنل سیکیورٹی کا اتنا اہم کرائسس آ گیا تھا کہ آئی جی صاحب کو اٹھا لیا گیا، ان کو بلا کے لے گئے میٹنگ کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں. کیا تک بنتا ہے کہ صبح 4 بجے ہمارا آئی جی میٹنگ کر رہا ہے کہ نعرہ لگا ہے قائد کے مزار پہ؟ میرا صوبہ پہ اساسینیشن ہوا ہے، میرا صوبہ میں آج بم دھماکہ ہوا ہے. اگر میٹنگ ہونا تھا تو بہت سے ایشوز ہیں. اتنے اہم ادارے کے جو آفیسز ہیں اس صوبے میں، ان کا نیشنل سیکیورٹی کا کام ہونا چاہیے تھا. ان کا کام ہونا چاہیے کہ ہم اس صوبے کے امن کیسے قائم رکھیں. اور یہ ہمارا سویلین حکومت، ان ادارے اور ہمارا پولیس کو سب مل کے یہ کام کرنا پڑتا ہے. اگر میرا پولیس کا کوئی عزت نہیں رہے گا، وہ اپنا کام کیسے کریں گے؟ یہ ناقابل برداشت ہے. جی ناظرین، بلاول بھٹو جو بات کر رہے تھے وہ انتہائی اہم ہے. بطور چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی وہ غالباً رول آف لا کی بات کر رہے تھے، وہ اس آئین پاکستان کی بات کر رہے تھے. ہماری بہادر افواج نے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، ہماری سندھ پولیس نے، پنجاب پولیس نے، کے پی، بلوچستان، لیویز، ایف سی، سب نے جو جنگ لڑی ملیٹنسی کے خلاف وہ اس لیے لڑی کہ وہ لوگ پاکستان کا آئین نہیں مانتے تھے، اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. اور اس آئین کے جس کو کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اس کو نہ ماننا، اور جو جنگ ہوئی اور عوام نے ساتھ دیا اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، اپنی افواج کا، وہ اس آئین اور قانون کی پابندی کے لیے. اور جتنی بھی ہماری قربانیاں تھیں وہ اس لیے کہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ہم نے زندگی پاکستان میں کیسے گزارنی ہے. اور جہاں جہاں اس سے ہم ڈیویٹ کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے، وہاں مسائل آئیں گے، وہاں شرمندگی ہوگی. وہاں پہ بہت سے جو سائنٹسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس طرح کر لیں گے تو کسی کو پتہ نہیں لگے گا، مسائل آئیں گے. میں اسی حوالے سے آج پروگرام میں بات بھی کروں گا تھوڑی، اور اپنے پینلسٹ کا پہلے تعارف کروا دوں، لیکن ایک انٹرسٹنگ سٹوری بھی ہے وہ بھی سناؤں گا. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل واڈا صاحب. بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کا. ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق گورنر پنجاب، سابق اٹارنی جنرل، سابق وزیر سردار لطیف خسا صاحب، اور بیرسٹر پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، اور بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. اس سے پہلے کہ ناظرین میں باقاعدہ یہ سوال جواب کا سلسلہ شروع کروں، بچپن میں آپ میں سے بھی بہت سے، اور اس سٹوری کا آج کے واقعات سے یا کل آنے والے واقعات سے یا پاکستان سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک فیری ٹیل ہے جو کہ اکثر بچے پڑھتے بھی رہے ہیں، سنتے بھی رہے ہیں. اور پہلی دفعہ یہ کرسچیان اینڈرسن نے غالباً 1843 میں لکھی تھی، اور اس کا ٹائٹل تھا دی ایمپررز نیو کلوتھ، بادشاہ کے نئے کپڑے. اور اس میں ایک بادشاہ تھا جسے نئے کپڑے پہننے کا شوق تھا اور اکثر مصروف بھی رہتا تھا. وہ نئے کپڑے جب بھی اسے لوگ پوچھتے تھے کہ جی بادشاہ صاحب کیا کر رہے ہیں، بادشاہ صاحب جی میٹنگ کر رہے. حالانکہ بادشاہ صاحب ہوتے تھے ڈریسنگ روم میں. ہوا پھر یہ کہ 2 عدد فراڈیے اس شہر سے گزر رہے تھے، انہیں اس کہانی کا پتہ لگا تو انہوں نے کہا جی ہم اتنے اچھے بادشاہ کے لیے کپڑے بنائیں گے کہ وہ ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے جو کہ انتہائی ایڈیٹس ہوں، سٹوپڈز ہوں، بے وقوف ہوں، گھامڑ قسم کے لوگ ہوں، انہیں وہ کپڑے نظر نہیں آئیں گے. اور بادشاہ صاحب اگر یہ کپڑے پہن لے تو وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جی کون سے لوگ بے وقوف ہیں اور کون سے عقل مند لوگ ہیں. تو بادشاہ صاحب تک جب یہ بات پہنچنے کا، یہ بہت اچھی بات ہے جناب، ان کو دیا جائے اور یہ کپڑے بنائے میرے لیے. تو ان کو لومز وغیرہ لگا کے دی گئی. انہوں نے کہا جی ہمیں گولڈ کی اس طرح کی چیزیں چاہیے، سلک بہترین قسم کی چاہیے. اور وہ انہوں نے کاروائی ڈالنی شروع کی. بہت سے وزراء جا کے جب چیک کرتے تھے دیکھتے تھے کہ جناب یہ تو کر کچھ نہیں رہے، اور چکی ویسے لومز کو ویسے ہی گھما رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ محنت کریں، لیکن وہاں پہ نظر کچھ نہیں آ رہا تھا کہ جناب کوئی چیز ہو رہی ہے یا کوئی کپڑے بن رہے ہیں بادشاہ کے لیے نئے. لیکن وزراء بھی سارے بیچارے ڈرے ہوئے تھے کہ یار کیا ہم اس حوالے سے بولے، اگر ہم نے بولا تو بادشاہ سلامت نے خود یہ نوکری لگائی ہے، وہ لگے گا کہ جی ہم بے وقوف ہیں، ہم ایڈیٹس ہیں، ہم سٹوپڈ ہیں، تو وہ بھی کوئی نہیں بولے. اچھا جب فائنلی بادشاہ صاحب کو رپورٹ جائے، انہوں نے کہا یار میں نے بھی تو کپڑے دیکھنے ہیں.
اب بادشاہ صاحب بھی اس میں پھنس گئے. اب بادشاہ یہ کیسے گئے کہ مجھے یہ کپڑے نظر نہیں آ رہے؟ تو بادشاہ صاحب جب گئے ان دونوں فراڈیوں کے پاس تو انہوں نے بادشاہ صاحب کو کہا جی دیکھیں یہ کپڑے ہیں آپ پہنے. بادشاہ نے بھی پریٹینڈ کیا کہ جی میں نے یہ نئے کپڑے پہن لیں گے. بادشاہ بھی اب نہیں کہہ سکتا کہ جی آئی ایم ایڈیٹ اینڈ آئی ایم اسٹوپڈ. اگر وہ کہے گا تو عوام کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو بادشاہ سلامت وہ کپڑے پہن کے نکلتے ہیں تو پورے ان کے درباری ان کے وزراء شہر میں سے بھی گزرتے ہیں کیونکہ خوف کی فضا ہوتی ہے. سب کہتے ہیں واہ 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 کیا کپڑے پہنے ہوئے بادشاہ صاحب نے. لیکن ایک بے وقوف سا بچہ ہوتا ہے, وہ بچہ کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ نے تو کپڑے ہی نہیں پہنے. تو یہ بھی معاملات ہوتے ہیں ناظرین, تاریخ میں اس طرح کی بھی کہانیاں فیبلز ہیں, سٹوریز ہیں, اور اس کا ہماری موجودہ صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہے. سردار لطیف کھوسہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا آئین پاکستان کیا اس کی کوئی وائلیشن ہوئی؟ اور یہ تمام پولیس افسران نے ایک ہی ٹیکسٹ لکھا ہے مین ہینڈل اور ریڈیکیول. یہ ٹیکسٹ کس نے بنا کے ان کو دیا ہے؟ کوئی کانسپریسی ہوئی ہے, میوٹنی ہوئی ہے سندھ پولیس میں جو کہ کٹھے ان سب نے کی ہے؟ ارشد ایک چھوٹا سا میں بھی آپ کو سنا دوں کہ جسٹس کیانی بہت ہی جید تھے ماشاءاللہ, ان کا نام جج میں لاف اور وہ چیز ان کی کتاب ہے بہت مشہور ہے جج میں لاف. When troubles come, they do not come alone, they come in battalions. M.R. کیانی. اچھا, تو اس نے اپنی کتاب میں ایک لکھا کہ ایک خرگوش تھا, وہ جنگل میں بڑا زور شور سے بھاگا جا رہا تھا, سرپٹ بھاگا جا رہا تھا. اسے روکنے کی کوشش کی جانوروں نے اور پوچھا کیا ماجرا ہے, تو وہ بالکل نہ رکا. اور بالآخر ہف کے جب وہ تھک ہار کے جب وہ گرا نڈھال ہو کر, تو انہوں نے پوچھا کیوں بھاگ رہے ہو بھی, کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا, سانس پھولا ہوا تھا ظاہر ہے, اس نے کہا ریڈ لگا ہوا ہے, ہاتھیوں کو پکڑ رہے ہیں. تو اس نے کہا چے نسبت تو جو ہے ہاتھی سے کیا تیری مماثلت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ایک دفعہ تو پکڑ کے مجھے ٹھوک دیں گے, میری تو عمر بیت جائے گی یہ ثابت کرتے کرتے کہ میں ہاتھی نہیں ہوں, خرگوش ہوں. ارشد آج ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں. میرے خیال میں آج کے لیے یہ بات جو ہے جسٹس کیانی نے لکھی تھی. جو کچھ کل ہوا ہے شرم سے, میں سمجھتا ہوں ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو نے تو کہہ دیا کہ ندامت سے میرا تو شرمندگی سے میرا سر ندامت سے جھکا ہوا ہے. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں سبھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ندامت سے جو ہے سر جھکا ہوا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے کل. اب اگر آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہوا ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی ڈرافٹ کس نے لکھ دیا ہے. مجھے بتاؤ ارشد, کون سا غیرت مند پولیس آفیسر ہے, سپاہی سے لے کے رینکر سے لے کر اور ایڈیشنل آئی جی تک, جس کے آئی جی کے ساتھ یہ حشر ہو کہ اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے, اور گھر کے محاصرے کے بعد سی ایم صاحب کیوں نہیں جواب دے رہے تھے؟ سی ایم صاحب کیوں شرمندہ چلے گئے؟ سی ایم نے بڑی ڈپلومیٹکلی اپنی پولیس فورس کو موریل ختم, تاکہ موریل نہ ہو, ان کا ڈاؤن نہ ہو, اس نے نہیں دیا. یہ چیئرمین بلاول نے اس لیے مجبور ہو کر کرنا پڑا کیونکہ سبھی میں اشتعال اتنا آیا کہ سبھی پولیس والوں نے جو ہے اپنا چھٹی کے لیے سی ایم کی پریس کانفرنس کے بعد آیا نا کہ انہوں نے کوئی کلیئر پوزیشن نہیں لی. انہوں نے نہ بتایا کہ یہ گھوڑا ہے نہ گدھا ہے, انہوں نے کہا زیبرا ہے. دیکھیں اصل بات یہی ہے, سی ایم نے بڑی ڈپلومیٹکلی کوشش کی. تو انہیں فورن آفس میں ہونا چاہیے نا, پھر سی ایم نہیں ہونا چاہیے سردار لطیف کھوسہ صاحب, if he is a diplomat. نہیں, میں ارشد تمہاری بات بالکل آپ شاہ محمود قریشی صاحب, مجھے پتہ ہے آپ کے پرانے دوست ہیں, آپ ان سے ناراض ہیں, ان کی آپ نوکری خطرے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. مجھے بتاؤ مسنگ پرسن ہونے کا کسی کو شوق ہے؟ پہلے یہ بتاؤ. اب جو کچھ کیا آئی جی سے مائنڈ یو, یہ کوئی چھوٹے موٹے رینکر سے نہیں ہوا. انسپیکٹر جنرل پولیس اگر اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, اللہ معافی دے. تو سر یہ کون سا چھوئی ہوئی آئی جی ہے جو کہ اپنی ایف آئی آر اپنی مین ہینڈلنگ کی نہیں کروا سکا اور چھٹی لے کے جا رہے؟ اس کو آئی جی رہنے کا حق ہے کہ اگر وہ خود مین ہینڈل ہو رہا ہے اور ایف آئی آر نہیں کروا سکتا اپنی مین ہینڈلنگ کی, اور پوری پولیس فورس. یہ شرمندگی کی اپلیکیشنز ہیں. میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں. اب اس سے پہلے کہ میں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب اور منسٹر صاحب سے ہی پوچھوں, ذرا عدیل راج صاحب ذرا دکھائیں اسکرین پہ یہ ساری سلائیڈ کہ مشتاق مہر آئی جی سین ریڈیکیولڈ اینڈ مین ہینڈلڈ مس ہینڈلڈ, ثاقب اسماعیل میمن ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز, نعیم احمد شیخ, کیپٹن عاصم خان, عمر شاہد احمد ڈی آئی جی سی ٹی ڈی سندھ, اچھے افسر ہیں لیکن پتہ نہیں کیا ہوا. جاوید اکبر ریاض, ناصر آفتاب, قمر زمان, توقیر احمد,
ساجد عامر سادوزئی، عمران یعقوب مناز، سمیع اللہ سمرو، عرفان علی سامو، اور سب میں ایک ہی لفظ ہے مس ہینڈل ریڈیکیول، مس ہینڈل ریڈیکیول، مس ہینڈل ریڈیکیول، مس ہینڈل ریڈیکیول، سٹریسفل سچویشن۔ بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، آپ بھی وکیل ہیں، اور اس میں کوئی اوفینس ہوتا ہے مس ہینڈلنگ کا، ریڈیکیول کرنے کا؟ ان تمام پولیس افسران جنہوں نے اپنی اپلیکیشن میں یہ لفظ لکھا، ان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنی ایف آئی آر ہی کروا لیں؟ عوام کو انہوں نے کیا قانون پہ عمل کر کے دینا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک پاکستان کی عوام کے اندر جو کئی سالوں سے، دہائیوں سے جو بات خاموشی میں لوگ شرم میں، حیا میں چیزیں نہیں ڈسکس کرتے تھے، اب وہ لوگوں نے برملا کرنی شروع کر دی ہیں، چاہے وہ پولیس کے افسران ہوں۔ اور جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں ارشد صاحب کہ ان کو ایف آئی آر کروانی چاہیے تھی، ان کو ایف آئی آر دینی چاہیے تھی، ان کو مدعی بننا چاہیے تھا۔ اگر اس طریقے سے ایک آئی جی کو اس طریقے سے گھر سے لے کے جایا جائے، اس کو ریڈیکیول کیا جائے، وہ پوری فورسز کا ہیڈ ہے۔ میں آپ سے اگری کرتا ہوں، ارشد صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، سندھ پولیس کے آئی جی صاحب کو ایف آئی آر کروانی چاہیے ان کے خلاف جنہوں نے ان کو اٹھایا، جنہوں نے ان کو اغوا کیا۔ اور اگر وہ یہ ایف آئی آر نہیں کروائیں گے تو میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوس کی بات ہے، پوری پولیس فورس کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہوگا۔ چلیں یہ تو ایک طرف آ گئی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے وہاں پہ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، میں تو وہاں پر تھا، میں صبح ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو مجھے اطلاع آئی تو میں وہاں پہ پہنچا، اور چند منٹ پہلے وہاں پہ لے گئے، پہلے کیپٹن صاحب کو ایک برگیڈ پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر لے کر گئے، وہاں سے پھر یہ آگے عزیز بھٹی پولیس اسٹیشن میں شفٹ کیا۔ ہم ملاقات کرنے کے لیے گئے، پولیس والے بے بس تھے، دروازے بند تھے، وہ کہتا آپ نہیں جا سکتے اندر، مطلب بے بسی کی انتہا ہے۔ میں نے اس ٹائم میرے ساتھ زبیر صاحب بھی تھے، اور جو گفتگو زبیر صاحب کے ساتھ اور زبیر صاحب کے درمیان اور چیف منسٹر صاحب کے درمیان جو گفتگو ہوئی، میری موجودگی میں ہوئی تھی گفتگو، جس کے بعد حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، اور یہ سارے حقیقت پہ مبنی بیان ہے۔ اب اگر آپ اس پہ پردہ ڈالیں گی تو بھائی بات یہ ہے کہ جب سندھ کا وزیر اعظم پنجاب میں پھانسی اس کو ہوتی ہے، شہید ہو جاتی ہے، سندھ کی رانی پنجاب میں آ کے، پنجاب کے لیے کتنا بڑا تانا بنتا ہے۔ اب یہ سندھ کا جو پنجاب کی بیٹی جب سندھ میں گئی ہوئی تھی، اگر اس کے ساتھ اس طرح کی اس کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا، وہ کمرے میں خود موجود تھیں، بیڈ میں تھیں، اور کمرے کا دروازہ توڑ کے بالکل مزار قائد پہ جو ہوا وہ بھی غلط تھا، ایک آرڈیننس اور لاء کی وائلیشن، لیکن یہ آئین پاکستان جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا آرٹیکل 14 جو ہے، کیا اس کی بھی وائلیشن ہوئی ہے؟ بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو چادر چار دیواری ایک عورت کا یا کسی کی بھی پرائیویسی آف ہوم اینڈ انوائلیبلٹی آف دا ڈگنیٹی آف مین، آرٹیکل 14 آف دا کانسٹیٹیوشن، کیا یہ بھی وائلیٹ ہوا؟ بالکل بالکل، سب سے بڑی چیز ہمارے کانسٹیٹیوشن میں سب سے بڑی چیز ڈگنیٹی ہے۔ اب وہ جو ریڈیکیول کی بات کر رہے ہیں، اس کی ڈگنیٹی جو ہے وہ کوسچن ہو گئی ہے۔ وہ کس طریقے سے، اب ایک آپ کہتے ہیں ہم اس پاکستان میں اگر ڈگنیفائڈ طریقے سے ارشد صاحب زندگی نہیں گزار سکتے تو ہمیں آزادی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے جو اس وقت برٹش امپائر کے آگے پوری اس قوم نے اور اس علاقے نے، خطے میں جو ایک تحریک چلی تھی، تحریک پاکستان، اس کا مقصد کیا تھا؟ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ صرف ڈگنیٹی کے پیچھے تھا نا، کہ ہمیں وہ کہتے تھے کہ یہ ان کو، تو اگر ڈگنیٹی نہیں ملے گی تو پھر تو ہم وہیں پہ وہیں کھڑے ہیں۔ ڈن ہو گیا۔ میں وفاقی حکومت کا بھی اس پہ موقف لے لوں، آپ کی پارٹی کے ایم این ایز، ایم پی ایز، لیڈران گئے تھے یہ ایف آئی آر کروانے، یہ ایف آئی آروں کی آپ کی اسٹریٹجی صحیح ہے پولیٹیکل جلسوں پہ؟ اور جو بھی ایف آئی آر کرواتے ہیں یہ کہاں سے ہیرے آپ لوگ ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ کوئی اشتہاری اور مفرور آپ کو ملتے ہیں ایف آئی آریں کروانے کے لیے؟ بہت شکریہ ارشد صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ نے وہ بادشاہ کی کہانی سنائی تھی جس میں اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے اور وہ سب اس کو کہہ رہے تھے واہ 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 واہ، یہ بالکل فٹ ہے، اور آپ نے کہا اس کے پاکستان کی سیاست یا کسی حالات سے یہ نہیں گزرتی۔ 1837 میں کرسچیان لیکن وہ اینڈرسن نے لکھی تھی۔ 1837 کی جو کہاوت ہے وہ آج جو اپوزیشن کر رہی ہے وہ اس پہ بالکل فٹ بیٹھ جاتی ہے، بالکل اس کنٹینر کے فریم کے اوپر رہتی ہے، تو واہ 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 واہ، اندر کے لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ واہ، باقی آپ مجھے آگے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ نے سندھ پولیس کی بات شروع کر دی، تو سندھ پولیس کے اندر پہلے تو سندھ پولیس کا اسی کے اوپر بیانیہ کیا ہے؟ سندھ پولیس ٹویٹ کر رہی ہے The arrest of Captain Safdar was done according to law and investigation will be impartial and on merit۔ اس کا مطلب کہ جو سندھ پولیس نے کام کیے قانون کے دائرہ کار میں کیے، اسی آئی جی کی کمانڈ کے ہوتے ہوئے،
اور امپارشل بغیر کسی دخل اندازی کے ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے. تو جو ایف آئی آر کٹائے گا, آپ کٹائیں میں کٹاؤں, تو ایف آئی آر کے اوپر یہی طریقہ کار ہوتا ہے. سندھ پولیس کا آئی جی اور اس کے انڈر کمانڈ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اس کے بعد فوٹو کاپیوں کا ایک تھدا دیا جاتا ہے, ایک ہی قسم کی یہ درخواست لکھ کر آنکھ مار کے, ایک ہی ٹیکسٹ ہے. اب دیکھنا ہے کہ کل سے کیا یہ سارے جنہوں نے چھٹی مانگی تھی وہ کل سے کام کرتے ہیں یا نہیں. اس کا پرسوں آپ کا پروگرام پھر میں مانگوں گا, پھر آئیں گے, پھر بیٹھیں گے, اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے کہ ارشد صاحب یہ کر دینا تو ہم یوں کر لیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ٹویٹ کیا سندھ پولیس کا میں نے کیا یا وفاق نے کیا جا کے. نمبر 3 یہ کہ آئی جی کا خود کا بیان کیوں ٹی وی پہ آ کے دے رہا کہ میرے ساتھ ان لوگوں نے یہ کیا, اور گھیراؤ جو کیا. تو آئی جی کے گھر کے پاس, تو میں کراچی کا رہنے والا ہوں, آئی جی کے گھر کے پاس تو سارے کیمرے لگے ہوئے, دکھائیں کتنی لوگ لینے آئے تھے اور محاصرہ ہوا اور توپیں اور بندوق اور F-16 کھڑے تھے, دکھائیں نا, بتائیں. ایویڈنس تو اسی طرح دیا جاتا ہے. نمبر 3 یہ کہ آئی جی صاحب کا یہ بیان آج کیوں آ رہا ہے, اتنے سارے گھنٹوں میں کیا ہوا. اور جو چیف ایگزیکٹو ہے, جو صوبے کا کمانڈر ہے, چیف ایگزیکٹو ہے, وہ ہے مراد علی شاہ صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا جو قائد کے مزار پہ ہوا, جو بالکل غلط ہوا. کیا آپ اپنے بزرگوں کے قبرستان میں جا کے نعرے مارتے ہیں, گانے سنتے ہیں, جھنڈے گاڑتے ہیں؟ نہیں, کام تو آپ کی جماعت نے بھی کیا. ہم نے نہیں کیا سر. ورکرز اگر کریں اور لیڈرز کریں فرق ہے. اگر میں کوئی کام کروں اور میرا کوئی ورکر کرے, وہ نادان ہے, اس کو نہیں پتا. اگر کیپٹن صفدر ہی کام کر رہا ہے, وہ نادان نہیں ہے, وہ پارٹ آف دا فیملی ہے. وہ کتنا بریکٹ میں فیملی ہے اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ یہ سارا ڈرامہ ہو کیوں رہا ہے. یہ نیریٹو شروع کیا نواز شریف نے, وہاں سے بیٹھ کے انقلاب لانے کے لیے آرمی اور عدلیہ کو ہٹ کیا. یہی ہندوستانیہ کا بیانیہ ہے. پاکستان کووڈ سے نکلا, جو جس کی پوری دنیا گنگاری ہے. سنیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ اس پہ رسپانس بھی آنا ہے دونوں کا, مجھے بریک پہ اس کو مکمل کر لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. مجھے مکمل کر دیں, یہیں سے کرتے ہیں. ارشد صاحب میرا ٹیمپو ٹوٹ جائے گا. دیکھیں, اس کے بعد نواز شریف کا بیانیہ پھر مریم نواز لیتی ہے, وہ وینم جو کرتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ کسی طرح تھڑتری مچائی جائے, پریشر میں لایا جائے آرمی کو اور عدلیہ کو کہ ہم کمپرومائزنگ پوزیشن پہ آ جائیں اور ان کے ساتھ ریکنسیلیشن کر دیں. زمین پھٹ جائے گی اور آپ میں تھرتھلی مچ رہی ہے. زمین پھٹ جائے گی, آسمان نیچے آ جائے گا. عمران خان صاحب اپنی 200 دفعہ یہ حکومت قربان کر دیں گے. نہ ریکنسیلیشن ہوگی, نہ NRO ہوگا. جو ان کو پتا ہے, جو مریم بار بار کہہ رہی ہے پکڑ کے دکھاؤ, اس کو پتا ہے اس کا کیس منطقی انجام پہ اسے پکڑے جانا ہے, اس کو پکڑے جائیں گی وہ. یہ بھی آپ دیکھیں گے. اور جن جن کے کیسز اس منطقی انجام تک جا رہے ہیں ان سب کو جیلوں میں جانا ہے. عمران خان ریکنسیلیشن کی پالیسی کسی صورت, کسی پریشر, آپ عدلیہ کو گالی دیں, آپ ہندوستان کا بیانیہ لائیں, آپ فوج کو ریڈیکول کریں, فوج کو برا بھلا کے یہ کہانیاں فوج پہ بنائیں, فوج کے جوانوں پہ بنائیں, ان کی کڈنیپنگ کی کہانیاں بنائیں. ہم ریکنسیلیشن کسی صورت میں نہیں کریں گے, کتنا بھی پریشر لا کے دکھائیں. ہم ریکنسیلیشن, دوستی, اگر یہ کام 35 سال پہلے ہو چکا ہوتا, سر کچل دیا گیا ہوتا اگر سانپوں کا اس ٹائم پر, یہ ڈرامہ نہیں ہوتا. یہ روز کا جو ریکنسیلیشن کا ڈرامہ ہے ہر وقت ضرورت ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری, دس از ناٹ ہیپننگ مائی فرینڈ, دس از ناٹ ہیپننگ. بہت پیشنیٹلی وفاقی وزیر نے بتایا کہ NRO نہیں ہوگا, ریکنسیلیشن نہیں ہوگی. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اپنے دیگر پینلسٹ کا اس پہ پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سردار لطیف کھوسہ صاحب, آپ نے سنا وفاقی وزیر برائے آبی وسائل نے کتنا پیشنیٹلی آپ کو بتایا ہے کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہوگی, جس نے جو ڈرامے کرنے کرتا رہے. ارشد, آپ نے سوال جو پوچھا تھا اس کا تو جواب گول کر گئے, اور بڑے کنوینینٹلی گول کر گئے. مجھے بتائیں کہ یہ جو حرکت کی ہے, اب یہ جو میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا کہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے, اور کور کمانڈر کے ذمہ لگا دیا گیا ہے, مجھے تو کس چیز کی آپ جو ہے انکوائری اور انویسٹیگیشن کر رہے ہو؟ ہاں البتہ جو کیبنٹ کی کمیٹی بنی ہے وہ اپنی رپورٹ دے گی, اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی یقیناً اٹھے گا, اور اس کے بعد جو ہے عدالتوں میں بھی اس کو لے کے جائے گا. دیکھیں, ساری سندھ پولیس پاگل نہیں ہوگی کہ مین ہینڈل کیا گیا, ہیوملیٹ کیا گیا آئی جی کو. یہ ہوا ہے تو ایسا سارے ہی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, ورنہ کوئی ایسا ان یونانیمٹی نہیں آ سکتا. آپ مذاق کر رہے ہیں کہ جی یہ ایک ہی جیسے لفظ کیوں کر استعمال کیے گئے. سر ASI سے لے کے IG تک کی ایک ہی درخواست
تمام افسران کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ارشد، ایز اے وکیل میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سابق اٹارنی جنرل پوچھ رہا ہوں، کیا یہ کانسپریسی ہوئی ہے، میوٹنی ہو رہی ہے؟ ایز اے پریکٹسنگ لائر، ایز این آفیسر آف دا کورٹ، مجھے بتائیں کیسے ممکن ہے کہ تمام کے تمام ایک ہی لفظ استعمال کریں، ایک ہی ٹیکسٹ ہو؟ کسی نے تو بھیجا ہے نا ان کو. یور ایکسلنسی پلیز. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ہم نے جب بھی ایفیڈیوٹس دیے ہیں بنائے، جب بھی ایفیڈیوٹس ہوئے ہیں ان سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا جی یہ ہوا ہے، ہمارا یہ بیان ہے. تو پھر ایک وکیل ایک ہی ڈرافٹ بناتا ہے اور اس ڈرافٹ کو جو ہے وہ ساروں سے دستخط کرواتا ہے. یہ خدا کا خوف کرو ارشد، بس کر دو یار، اتنی بھی ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے کہ ہم جو صحیح بات ہے اس کو بھی ہم مذاق میں اڑا دیں اور اس کو بھی ہم جو ہے مذاق کا خیز بنا دیں. ارے بابا کس نے کہا ہے آپ سے؟ It is very serious if I am not wrong. It is section 34 ہے پاکستان پینل کوڈ کا، conspiracy 4 or more people یا 3 or more people. میں وکیل نہیں ہوں لیکن جو تھوڑا بہت کبھی کتابیں نظروں سے گزری ہیں، section 34 ہے نا، PPC 3 or more or 4 persons ایک ہی انٹینشن کے ساتھ کوئی کرائم کمٹ کریں تو is it a crime of mutiny by all the police officers of Sindh with the same text؟ مذاق نہیں سر، میں سیریسلی پوچھ رہا ہوں. کر دو بس. ہاں تو سن لو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دفعہ 34 ہوتا ہے جب 5 سے کم ہو، اور دفعہ 149 149 ہوتا ہے جب 5 سے زیادہ ہوں. Thank you my lord. My lord, thank you very much for confirming it کہ یہ section 149 لگے گا. یہ 5 سے زیادہ کی اپلیکیشن میں ایک ہی ٹیکسٹ ہے. او کیا جرم کیا ہے؟ او بھائی جرم کیا ہے؟ دیکھیں جرم تو وہ ہے جو اس کو آئی جی کو اٹھا کے اور مین ہینڈل جنہوں نے کیا ہے، جرم وہ ہے. جرم یہ نہیں ہے کہ گواہی کوئی شہادت کیوں دے رہا ہے. شہادت میں تو ایک ہی جیسے لفظ استعمال ہوں گے. اب اگر آپ شہادت میں کہیں گے کہ کسی کو بے عزت بہت اچھی بات کی آپ نے، بے عزت کا نام لفظ نہیں لکھے گا. مس ہینڈل آئی جی ہوتا ہے، پوری سندھ پولیس لکھ رہی ہے مس ہینڈل مس ہینڈل، اور کسی وہاں پہ کوئی شیر کا بچہ نہیں ہے، نر کا بچہ نہیں ہے کہ ایف آئی آر دے سکے جو ان کو قانون اجازت دیتا ہے. جو بیرسٹر محسن رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں ان کی پہلی ڈیوٹی تھی کہ اف ہی ہیز بین مس ہینڈلڈ، اور اگر اس نے یونیفارم پہنا ہوا ہے جو ریاست نے اسے اختیارات دیے اسے وہ ایکسرسائز کرتا، یا وہ بیٹھ کے کانسپیریسی کے جو عمل میں آ رہے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں سیکشن 149 ہے، ایک ہی ٹیکس دے رہے ہیں، اور جو قانون کے تحت مس ہینڈلنگ کی ایف آئی آر تھی وہ رجسٹر کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. یس مائی لارڈ پلیز بتائیے گا. تو یہ بھی ذرا سن لو، نہ تو یہاں 34 اپلائی کرتا ہے نہ 149 اپلائی کرتا ہے. چلیں بتائیں کیا اپلائی کرتا ہے. ہاں اس میں اپلائی یہ کرتا ہے کہ جنہوں نے اغوا کیا ہے اسے، اس پر جو ہے اغوا کے دفعے لگتے ہیں، اور جنہوں نے اسے ہیوملیٹ کیا ہے اور انٹیمیڈیٹ کیا ہے اور کرمنل فورس استعمال کی ہے، ان پر جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے اور بڑے سنگین جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے. اور جو اسے برکنگ یعنی پردہ پوشی کر رہے ہیں ان پر بھی ہوگا. اور جو مثلا کامنٹری آپ لوگ کر رہے ہیں کر رہے ہیں گواہوں کو مذہب کا خیز کر رہے ہیں، آپ سی ایم سندھ کو کہہ رہے ہیں پردہ پوشی. قوم کے ساتھ مذاق ہے، اس ملک کے ساتھ مذاق ہے، آئین کے ساتھ مذاق ہے، یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے. اپنی خدا کا خوف کریں. مجھے اپنا خوف آ رہا ہے کہ اگر اس طرح بنانا ریپبلک ہماری ریاست بن جائے کہ آپ کسی کو بھی اٹھا کر لے جائیں، اور یہاں تو آئی جی کو اٹھا کر لے جایا گیا ہے، اور یہاں ہمارے جو ہے وزیر وفاقی بیٹھ کر اس کی تو بات نہیں کرتے، اور یہ باقی ساری دنیا کی باتیں کر رہے ہیں لیکن اس کی بات نہیں کر رہے. اس کی کم از کم مذمت ہی کر دو اس کی، جو بھی ہے. ہم کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں لیکن سر آپ کیوں نام نہیں لے رہے؟ اگر جرم ہوا ہے تو نام لیں، بتائیں. ہاں تو لیں گے، انکوائری ہوگی تو لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب انکوائری کون سی چلے گی؟ ایک منسٹریل انکوائری بیٹھ گئی ہے، دوسری کور کمانڈر صاحب انکوائری کریں گے، تیسری کوئی اور بنے گی. آپ وکیل ہیں، جائیں صبح فنڈامنٹل رائٹس کا کویسچن انووک ہوتا ہے، فائل کریں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن. آپ لوگ ڈبل جی اس سے زیادہ سنگین نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ باقی چیزوں میں تو سوو موٹو لیتی ہے، اس چیز میں سوو موٹو لے. اس میں آپ کو کتنی دیر لگتی ہے اپلیکیشن دے کے آپ سپریم کورٹ پہنچ جائیں؟ آپ یو آر این آفیسر آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے، باقیوں میں سوو موٹو ہوتا ہے، اس میں سوو موٹو کیوں نہ ہو؟ اس سے زیادہ سنگین بات نہیں ہو سکتی ہے. آپ کی آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، آپ کی آئی جی کو اغوا کر کے لے جایا گیا ہے، آپ کا جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کی ڈی مورلائز، آپ کی ساری فورس جو ہے سندھ میں
سندھ نہیں سارے پاکستان میں آپ کی جو ہے پولیس فورس وہ سر جو آئی جی اپنی ایف آئی آر نہیں کروا سکتا اس نے ڈی ڈی مارلائز ہونا ہے. جو چیف منسٹر سوال کا جواب نہیں دے سکتا کھل کے, جو آپ بقول آپ کے پردہ پوشی کرتا ہے, وہ ڈی مارلائز ہی ہونا ہے نا. بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے منسٹر صاحب کو سنا, وہ کہہ رہے ہیں کوئی ریکونسیلیشن نہیں, اور یہ ساری چیزیں آپ لوگ ریکونسیلیشن کے لیے کر رہے ہیں. جو بھی بیانیہ چلا اور یہ والا واقعہ بھی اسی میں لنکڈ ہے, پریشر ڈالنے کی ٹیکٹک ہے. دیکھیے یہ ایک پریشر ڈالنے کی کیا ٹیکٹک ہے, یہ تو میں آپ کو بتاؤں, جہاں تک ارشد صاحب آپ کی پہلے جو بات ساری ہوئی ہے, ایک تو یہ کس کو این آر او دیں گے, یہ این آر او دینے کے قابل ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ ان سے کون این آر او لے رہا ہے؟ نہ یہ ریکنسیلیشن کر سکتے ہیں, یہ تو خود بیچارے اندر سے درد کے مارے, حالات کے ستائے ہوئے, پریشان, مسکین اور قابل رحم لوگ ہیں. ان پہ یقین مانیے ترس آتا ہے ہمیں, اور میں تو اب اندر سے شاید یہ خوش ہوں صورتحال میں, شاید یہ سمجھیں کہ اب ان کی کوئی بہتری ہو جائے گی, یہ حالات سے ان کے لیے بھی کوئی شاید بہتری اور کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہوں کہ یہ بھی کچھ کام کر سکیں اور ان کے بھی جو ہیں معاملات سیدھے ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ نے ارشد صاحب بڑی شرارت کی آج, مجھے تو لگتا ہے آپ ایف آئی آر کروانا چاہتے ہیں. آپ کا تو اچھا چلے میں تو کروانا چاہتا ہوں, میں تو آئین پاکستان کی بات کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا لطیف کھوسا صاحب چیف منسٹر سندھ کا رویہ, میں آئین پاکستان رول آف لا کی بات کر رہا ہوں. کھوسا صاحب جا سکتے ہیں, آپ جا سکتے ہیں, آپ لوگ تو ڈر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے آپ نے, کہ تانا آپ مجھے دے رہے ہیں. محسن شاہ نواز صاحب یو آر ماشاءاللہ پارلیمنٹیرین پلس بیرسٹر, آپ بیرسٹر, پٹیشنر آپ بنے, وکیل میں بنوں گا. سر میرا کام نہیں ہے, میں نے تو آج تک اپنے ان کیسز میں کاؤنٹر کیسز نہیں کیے. کھوسا صاحب کو پتہ ہے جو آپ کی حکومت نے مجھ پہ کیے, مجھے بہت سے وکلا نے کہا ہم مفت کرتے ہیں. میں آئی ڈونٹ بلیو ان فائلنگ کیسز, میں جرنلسٹ ہوں, میرا یہ کام ہے. ارشد صاحب آپ نے اتنا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے, اور یقین مانیے یہ ہونا چاہیے. دیکھیں بات سنیں, بات یہ ہے بیرسٹر محسن شاہ نواز صاحب, آئی ایم ناٹ دی ایگریڈ پارٹی. ایگریڈ پارٹی آپ کی جماعت ہے, سندھ حکومت ہے, ایگریڈ پارٹی تو جائے نا, لوکل سٹینڈ ہے, پروف تو کریں اس کا. پاکستان ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی پٹیشن مینٹینیبلٹی پہ ہم اس کو پورا کنٹیسٹ کریں, ہم آپ کو ایگریڈ پارٹی بنا لیں گے. آپ کیپٹن صفدر سے کروا دیں نا, ایگریڈ پارٹی ہے, ان کا لوکل سٹینڈ آئی بھی ہے, یا کھوسا صاحب آئی جی سندھ سے کروا دیں, لوکل سٹینڈ آئی ہے, ایگریڈ پارٹی ہے. میں نے آپ کو ایک آفر کی ہے ارشد صاحب, میں نے تو آپ کو ایک, میں یہ نہیں کہ نہیں سمجھوں محسن رانجھا صاحب, تھوڑی اب آپ کی مرضی نہیں ہے پٹیشنر بننے پہ, تو میں رانجھا صاحب پھر میں نہیں سمجھا. ہو سکتا ہے کسی دن فیصل واڈا ہی تیار ہو جائے خود پٹیشنر بننے کے لیے. منسٹر صاحب آپ نے گفتگو سنی, یہ ساری جو چیزیں آ رہی ہیں, ٹیکس سارا اے ایس آئی سے لے کے ادھر, اور کھوسا صاحب کی بات صحیح ہے, ایک تو وہ والا واقعہ بھی ہوا, دوسرا یہ والا واقعہ بھی ہے. کل سے کیونکہ بلاول صاحب ابھی گئے آئی جی سندھ کے پاس, مشتاق مہر صاحب, چیف منسٹر صاحب بھی تھے, کل سے یہ ساری چھٹی کی اپلیکیشن واپس ہو جائیں گی, اور ایک ہی ٹیکس تھا اے ایس آئی سے لے کے آئی جی تک. اگر تو ارشد صاحب کل سے جن کو ریڈیکیول کیا گیا ہے وہ سب واپس اپنی عزت بحال کر کے صبح ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں, تو پھر پوری قوم کو آپ کو صرف ایک 15 منٹ کا انٹروڈکشن ڈرامے کا دینا ہوگا کہ نواز شریف کا نیریٹو کس طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے نیگوشیٹ کرنے کے لیے. نمبر 1, کل سے یہ ڈیوٹی پہ آ جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں, تو صبح اگر آ جائیں گے تو آپ کو پورے قوم کو پتہ چل جائے گا کہاں سے کھیل شروع ہوا, کہاں سے کہانی شروع ہوئی, کیا ڈرامہ تھا. ایک دوسرا, میں وفاق سے کہہ رہا ہوں کہ ایف آئی آر آئی جی سندھ کو کٹانی چاہیے with facts and figures and name. اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے, محسن رانجھا صاحب اپنے لیڈر کی طرح وہاں سے بیٹھ کے بات نہ کریں, یہاں بولیں کہ آرمی کے آفیسرز کو ہم انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کڈنیپنگ کی آئی جی کی, جو ان کا بیانیہ ہے, جو ان کے ایک اور محترم رہنما نے کہا. ابھی بولیں کہ محسن رانجھا ٹی وی پہ بولیں, ہمت کریں کہ ہم اپنی فوج کے اداروں پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہمارے آئی جی کو اٹھایا گیا, کڈنیپ کیا گیا, اور اس سے گن پٹی پہ بندوق رکھ کے ننے سے آرڈر نکلوا دیا, اور پولیس چلی گئی اور دروازے توڑ دیے. تو پروسیکیوٹر جنرل جو سندھ کا تھا اس نے کیوں اپوز کیا کہ بیل نہیں لینی؟ وہ بھی کھڑا ہوتا کہ بیل دیں, وہ کہہ رہے ہیں بیل نہیں دینی. پولیس کا ٹویٹ میں دکھا رہا ہوں سربراہ آئی جی کے ہوتے ہوئے کہ جی ہم نے قانونی طور پہ کام کیا ہے. سی ایم سندھ کہہ رہا ہے کہ جی اس نے قانونی کام کیا. 3 سوالات اٹھا دیے سردار لطیف کھوسا صاحب, ایز فارمر گورنر, ایز فارمر اٹارنی جنرل, ایز فارمر منسٹر, ایز اے سینئر موسٹ لائر آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان.
وہ فوٹیج کدھر ہے جہاں پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب یہ بندے اٹھانے گئے جو کہ وفاقی حکومت کے ایک وزیر یہ سوال اٹھا رہے ہیں، وہ فوٹیج کہیں اویلیبل ہوگی، وہ ایویڈنس کہیں پہ اویلیبل ہوگا؟ سندھ حکومت کے پروسیکیوٹر انہوں نے ایف آئی آر جب وہاں پہ مجسٹریٹ کے سامنے ہو رہی تھی اس پہ انسسٹ کیوں کیا، ضمانت کو اپوز کیوں کیا؟ اور تیسری چیز کل میں اعتزاز احسن صاحب سے بھی سوال کیا، سندھ حکومت ایف آئی آر واپس لے سکتی تھی، چیف منسٹر صاحب آج اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور چوتھا ڈسچارج کر سکتی تھی سندھ حکومت، اور چوتھا جو وفاقی وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کل یہ سارے لوگ اگر واپس اپنی ڈیوٹیز پہ ہوئے ان اپلیکیشنز کے بعد جس میں یہ سارا انہوں نے بقول وزیر صاحب گیم کیا ہے، تو ان چاروں سوالوں کا آپ جواب دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشد یہ جو انہوں نے پرچہ درج کیا ہے وقاص نامی شخص کے، اس سے پہلے جو ایم کیو ایم گئی ہے وہ دربار کے منتظمین کو لے کر گئی ہے، جو قائد اعظم کا مزار ہے، پریونشن اینڈ مینٹیننس جو آرڈیننس 1971 ہے اس کی تحت اس نے درخواست دی ہے کہ جی انہوں نے مزار کے اندر نعرے مارے ہیں، اس پر جو ہے واضح ہے قانون کہ یہ نان کوگنیزیبل ہے، میجسٹریٹ سمری پروسیجر میں اس کو ٹرائی کر سکتا ہے، پولیس پرچہ نہیں درج کر سکتی۔ اس پر چیف منسٹر نے بڑا واضح کہا ہے، یہ وقاص کو لے کر آئے، انہوں نے اسے کوگنیزیبل قابل دست اندازی بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس نے قتل کی دھمکیاں دی ہیں۔ اب وقاص کی قتل کی دھمکیوں سے 506 بی اور 427 دفعہ بنا کر انہوں نے اسے قابل دست اندازی بنا کر پرچہ درج کیا۔ یہ وقاص یہ شخص جو ہے جب اس نے اپنا فون نمبر خود لکھا اس پر، چونکہ لکھنا پڑتا ہے درخواست پر، تو اس پر پتہ چلا کہ یہ تو کسی ہسپتال میں وہاں سے کوسوں دور جو ہے موجود تھا، اس کی اس دورانیے میں اس وقفے میں یہ وہاں تھا ہی نہیں، یہ پرچہ تو خارج ہوگا ہی ہوگا، یہ آپ خاطر جمع رکھیں، کیونکہ اس کی وقاص ایک فرضی بنایا گیا ہے۔ قتل کی دھمکیاں آپ کے سارے میڈیا نے دکھایا، کسی نے قتل کی دھمکی کسی کو نہیں دی ہے۔ پھر یہ دروازے ہوٹل کے جو توڑے گئے یہ بھی جا کے بچوں نے توڑے ہیں، اور جا کے اسے گرفتار جس طرح سے کیا گیا یہ بھی بچوں نے کیا ہے۔ آئی جی بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ مجھے اغوا کر کے لے گئے، بلاول بھٹو چیئرمین بھی جھوٹ بول رہا ہے، پولیس ساری کی ساری سندھ کی جھوٹ بول رہی ہے۔ یار یہ سازش کی بات جو کر رہے ہیں واڈا صاحب، اللہ کا خوف کریں، ارشد آپ بھی خوف کریں، ہم بنانا میں تو اللہ کا خوف ہمیشہ کرتا ہوں، ہر دور میں بھی کرتا ہوں۔ کیفیت آ گئی ہے، اگر یہ نوعیت ہے ہماری تو اللہ پناہ دے، اس میں رہنا بھی میں سمجھتا ہوں ایک گناہ ہوگا۔ ظلم کے آگے آپ اگر جبر کے آگے اس طرح سے آپ سرنڈر کرتے ہو تو پھر حسینیت اور یزیدیت سر ہم آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں اور رول آف لاء کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ اس آئین کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ ایک وقفہ لیتا ہوں ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، یہ بھی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا مختلف پی ڈی ایم کی جماعتیں اور خاص طور پہ ان کی لیڈرشپ جس طرح کے رابطے ہو رہے ہیں اور جو ماضی کی تاریخ ہے وہ ایک دفعہ پھر دہرائیں گے۔ بیرسٹر محسن شاہ نواز رائن صاحب، کراچی کے جلسے میں میاں نواز شریف صاحب نے خطاب نہیں کیا، تو اب آگے کوئٹہ کا جو جلسہ آ رہا ہے اس میں وہ خطاب کریں گے؟ دیکھیے یہ تو فیصلہ پی ڈی ایم میں سارے مشترکہ قیادت لائے عمل کے مطابق کریں گی، اور میاں نواز شریف صاحب نے جو اپنا خطاب پہلے گجرانوالہ میں کیا ہے اس کے بعد میرے خیال سے باقی مزید خطاب کی جو تسلی ہے اگر کوئی رہ گئی ہے تو وہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی قیادت کے حوالے سے اگر یہ کوئی بات کی جائے کہ پی ڈی ایم کی قیادت میں کوئی اختلافات ہیں، آپس میں کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے، تو یہ ایک بڑی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ انسکسیسفل ہو کے تب سامنے دیکھنے میں آئی جب بلاول صاحب نے خود آ کے بیٹھ کے پریس کانفرنس میں جو گفتگو کی ہے کہ کل مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس کے بعد اور پھر اس ایک دن کا جو گیپ تھا اس کے بیچ میں جو قیاس رائیاں اور جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ شاید جی کوئی ڈفرنس ہے یا کوئی بات ہے، تو بلاول صاحب تو میرے خیال سے 2 قدم آگے جا کے انہوں نے اپنی ساری چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ کی ہیں، اور پھر سندھ پولیس سے جو اس کا ریئیکشن نظر آیا ہے، تو یہ بلکہ کہتے ہیں نا کہ بے وقوف جو دوست ہوتا ہے وہ دانا دشمن سے بھی برا ہوتا ہے۔ یہ بے وقوف دوست ثابت ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اور یہ کام بے وقوف دوست کرتے جائیں گے، اور اگر تو تھوڑی سی عقل اور فہم ہو تو ایسے معاملات، بلکہ مجھے یہ بتائیے کہ جو یہ حرکت اگر یہ نہ ہوتی تو یہ تو اتنی ہائپ بننی نہیں تھی۔
کراچی کا جلسہ ہونا تھا، اس پہ اگلے دن یہ کیا گیا تھا کہ کراچی کے جلسے کی کوریج نہ ہو، ان کو جا کے گرفتار بالکل، یہ خود ہائٹ دی گئی ہے، نادان دوستوں نے یہ کام کیا ہے، بیرسٹر محسن شاہ نواز رائن صاحب اور سردار لطیف کھوسہ صاحب. بلاول صاحب کیا اس سوال کوئٹہ کے جلسے میں آج انہوں نے انڈیکیشن دی کہ میں تو جا رہا ہوں کہ الیکشن کیمپین کے لیے، اور اگر ٹائم ملا، جہاز مل گیا تو پہنچ جاؤں گا، نہیں تو ویڈیو لنک سے خطاب کروں گا. کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے آہستہ آہستہ ہٹ کے، اور اتنی ایکسپیرینس سیاسی جماعت ہے جس کو پاور کوریڈورز کے ساری نوانسز کا اچھی طرح اندازہ ہے، وہ ریکنسیڈریشن کر رہی ہے کہ کون سا موو کیسے کرنا ہے اور کیا میسیجنگ کیسے کرنی ہے، رابطوں میں کس طرح سے بحالی رکھنی ہے؟ نہیں ارشد، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں کراچی میں بھی آپ جو کہتے ہیں محترم نواز شریف صاحب نے نہیں کیا، تو خطاب محترم آصف علی زرداری صاحب نے بھی نہیں کیا. تو اس لیے جب بلاول بھٹو موجود ہیں اور مریم موجود ہے تو یہ فیصلہ ہو چکا تھا. اور جہاں تک بلاول بھٹو صاحب کا کراچی جانا ہے تو کراچی بالکل جائیں گے، بالکل جائیں گے. وہ پرائیویٹ پلین لے کر جائیں گے، سوری کوئٹہ بالکل جو ہے وہ جائیں گے. گلگت بلتستان آپ کو بھی پتہ ہے الیکشن ہو رہا ہے، وہاں یقیناً بلاول چیئرمین نے جانا ہی ہے، وہاں کیمپین کو انہوں نے اسپیئر ہیڈ کرنا ہے. لیکن وہ اس جلسے کے لیے خصوصی طور پر وہ اسپیشل فلائٹ سے، جہاز سے وہ بالکل جائیں گے اور کوئٹہ کے جلسے میں وہ حصہ لیں گے، بھرپور انداز سے لیں گے. اس لیے اس میں کسی کو کوئی یہ شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے، یہ بالکل صحیح کہا، نادان جو دوست ہیں ماشاءاللہ وہ پوری طرح پش کر رہے ہیں کہ اتنی طرح سختی سے جیل کرے اپوزیشن کہ ان ساروں کو دیوار کے ساتھ لگا دو، اور اس انداز سے لگاؤ دیوار کے ساتھ کہ ان کو کوئی چوائس نہ ہو. ویسے یہ بات تو آپ نے صحیح کی سردار لطیف کھوسہ صاحب، یہ کریڈٹ تو میں دوں گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت کوشش کی کہ، اور اتنی عداوت کے اتنے سال رہے، لیکن کیپٹن صفدر کو آپ لوگ بھی ہیرو نہیں بنا سکے، جو کہ منسٹر صاحب آپ لوگوں نے کیپٹن صفدر کو ہیرو بنا دیا. اور دونوں پینلسٹ کہہ رہے ہیں نادان دوستوں سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. سر یہ ذرا آپ بتائیں گے تو کریڈیبلٹی رہے گی، ورنہ کہیں گے میں خود لکھ کے لاؤں. یہ نیوز پیپر کی خبر ہے، آپ کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے، آپ وفاقی وزیر ہیں، اخبار کا پڑھ لینا، آپ میں حکومت لایا ہوں ہیں. سر، یہ پڑھ لیں، ذرا سے پڑھ لیں تاکہ قوم کو پتہ چل جائے نا سر. یہ ڈان اخبار کی خبر ہے. کراچی پولیس چیف سینٹ پیکنگ آفٹر آفیشلز فاؤنڈ انوالوڈ ان وٹنس ہراسمنٹ. یہ کیا ہے سر؟ میرے پڑھے نا. یہ کون ہے؟ انسپیکٹر جنرل آف پولیس سندھ امجد جاوید سلیمی آن ویڈنسڈے ریموو کراچی پولیس چیف مشتاق احمد مہر. اور کس وجہ سے کی ہے؟ 2018 کی خبر ہے. کیا ہوا اس میں؟ وٹنسز کو ہراس کیا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے فیور میں اس وقت کے چیف نے جو آج آئی جی سندھ ہے. مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا میرے پاس، اور اس کے علاوہ کنیکشن اس میں کیا بنتا ہے؟ کنیکشن یہی بنتا ہے نا، یہ رہا کنیکشن استعفوں والا. یہ استعفوں کی کڈنیپنگ ہوئی، ایف آئی آر کٹی نہیں، فوٹیج آئی نہیں، کل یہ نوکری پر ہوں گے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں سندھ پولیس سندھ حکومت کے ساتھ مل کے یہ ساری چھٹی کی آج سے تھوڑی سر، پچھلے 20 سال سے کمال چل رہا ہے. سردار لطیف کھوسہ صاحب کوئکلی آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو آئی جی ہے وہ تو پہلے بھی آپ کے کیسز میں وٹنسز کو مینیپولیٹ کرتے رہے ہیں، ہراس کرتے رہے ہیں. 2018 کا اٹھا کے دکھا رہے ہیں اخبار. یہ ارشد یہ یاد رکھنا کہ جب ان کو ضرورت پڑے گی، اور عنقریب ان کو ضرورت پڑنی ہے، یقین کیجئے گا کہ پھر ہم ہی ان کا دفاع کریں گے. کیونکہ پی ٹی آئی والے بہت جلدی یہ چلائیں گے، یہ چیخیں گے اور یہ دھاڑے مار کے روئیں گے. اور آپ دیکھیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، کیونکہ جتنی مہنگائی ہوگی ان کا گریبان پکڑے گی. یہ اس طرح کے الزامات سے اپنا چھٹکارا نہیں کر سکتے، یہ اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے. انہوں نے پاکستان کا حشر نشر کر کے رکھ دیا ہے، غربت کی دہلیز میں دکا کے رکھ دیا ہے، لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے. اور اب باقی رہی یہ کسر کہ پولیس کو بھی انہوں نے ناکارہ کر دیا ہے. لیکن سر اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ سارے چھٹی کی لیو جو ہے جو اپنا دفاع نہیں کر سکتی ہے وہ کسی کا کیا دفاع کرے گی اور کیوں کرے گی؟ سر چھٹی کی درخواست تو بندہ خود لکھ لیتا ہے نا، سارا وہ فوٹو کاپی کر کے سائن کر کے دے دیے. ڈسگریس کیا جائے گا، ان کو اغوا کیا جائے گا، ان کو پابا سلاسل کیا جائے گا، ان کو مجبور کیا جائے گا. تو مجھے بتائیں وہ کیوں کر جو ہے آپ کے لیے جو ہے اپنے رائٹ. سردار لطیف صاحب، بیرسٹر محسن شاہ نواز رائن صاحب اور وفاقی وزیر فیصل وار صاحب، تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا، اجازت دیجیے گا.